دو رنگی۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تو شام کی بوندا باندی میں مال روڈ بھیگ رہی تھی۔ میں جوتے کی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے بڑے دروازے پر بیرونی جانی پل اور اندر کی طرف پوچھ لکھا ہوا تھا۔ دکان میں ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے خنکی اور ٹھنڈ تھی۔ میں اندر پہنچا تو میری نظر سب سے پہلے اس کے پیروں پر پہنچی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسٹول پر اس کا برہنہ پاؤں تھا۔ ناخنوں پر آڑو کے شگوفے جیسی کیوٹکس لگی تھی۔ اس اسٹول کے پاس 5 نمبر کے سینڈلوں کا انبار دھرا تھا۔ اس کے پاؤں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ کچھ عورتوں کی ساری زینت ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ان کا چہرہ بے نقاب رہے تو کوئی قیامت برپا نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کے پاؤں بے حجاب سامنے آ جائیں تو دل فورس اسٹروک اسکوٹر کی طرح دوڑنے لگتا ہے۔ میں جوتوں کی دکان میں تفریحاً داخل ہوا تھا۔ میری جیب میں اس قدر پیسے نہ تھے کہ نائلون کی جرابیں ہی خرید سکتا، لیکن میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر صابر اور پیٹنٹ لیدر کے بوٹ پہننے اور اتارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سفید سینڈل پیروں میں پھنسایا اور جوڑ کے قالین پر اٹھ کر چلنے لگی۔ گہرے نیلے قالین پر سفید سینڈلوں میں اٹھتے اور پڑتے سفید پاؤں، میرے دل کو یکدم بریک لگ گئی۔ اس کی ایک ٹانگ میں کچھ نقص تھا، غیر واضح سا نقص۔ شاید بچپن میں پولیو ہوا ہو اور اس کے کچھ اثرات باقی رہ گئے ہوں۔ وہ کولے پر بوجھ ڈال کر اور ایک پاؤں دبا کر چلتی تھی۔ سفید سینڈلوں میں سفید ڈونگے میری نظروں سے فیڈ آؤٹ ہو گئے۔ میں نے آنکھ کا کیمرہ بند کیا اور نیاز سیکوینس شروع کرنے کے لیے باہر آئینہ رو دروازہ کھول کر اس برآمدے میں سے نکل آیا جہاں بیبی چپس بیچنے والا بارش کے رکنے کا منتظر کھڑا تھا۔ دوسری مرتبہ جب میں گھر والوں کے لیے کاغانی بکروں کے پائے خریدنے لوہاری تک پہنچا تھا تو وہ مجھے نظر آ گئی۔ آج اس نے برقع پہن کر نقاب الٹ رکھا تھا۔ مجھے پہلی بار اس کی چال پر اعتراض ہوا تھا، لیکن اس بار اس اعتراض پر ہلکی سی گرد پڑ گئی اور میں کچھ فاصلے پر رہ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی۔ ان باتوں کے علاوہ ان دونوں کے منہ میں پان تھا جس کا رنگ ان کے ہونٹوں پر اس طرح اتر آیا تھا جیسے شہد میں کسی نے زعفران گھول کر ملا دیا ہو۔ بالآخر وہ ایک ایسے مکان کے پاس جا کر رک گئی جس کے باہر ایک مشتبہ سے بورڈ پر لکھا تھا نشاط آرا ریڈیو اور اسٹیج فیم۔ بچی نے دروازہ دھڑدھڑایا۔ ایک آواز صورت آدمی نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں لاحولہ پڑی اور سوچنے لگا کہ کون جانے اس کا نام بیبی مشتری ہو، یہ مویشیوں کے میلے پر لگنے والے تھیٹر میں ناچتی گاتی ہو۔ ٹانگ میں نقص رکھنے والی طوائف کا تصور آتے ہی میں نے کاغانی پائے سے بڑا تھیلا کھولا، جیب کی ریزگاری گینی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تیسری مرتبہ میری ملاقات اس سے دن کے 10:30 بجے ایک لمبے برآمدے میں ہوئی۔ میں اپنی بہن کو ایف اے میں داخل کروانے کے غرض سے کالج کے برآمدے میں بیٹھا تھا۔ یہ برآمدہ پرنسپل صاحب کے دفتر سے ملحق تھا اور دفتر سے بار بار گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی۔ برآمدے میں لڑکیوں کے ہجوم کے ساتھ ساتھ ان رشتہ داروں کا انبوہ بھی موجود تھا جو بطور سفارشی آئے ہوئے تھے۔ ایک بار جب اس گھبرائے ہوئے گروہ سے میری نظر چیر کر آگے نکلی تو میں نے دیکھا وہ پروفیسروں والا سیاہ گاؤن پہنے سیاہ تختے پر کوئی نوٹس لگانے میں مشغول تھی۔ کاغذ پر غالباً گوند لگی تھی جو بورڈ پر چپکانے کے باعث اس کی انگلیوں پر اتر آئی تھی۔ اس چہچہاہٹ کو چھوٹے سے چیک رومال سے پوچھتی وہ میرے پاس سے گزری تو خوشی کا ایک ہلکا سا جھونکا ادھر ادھر پھیل گیا۔ میں نے جسارت کرتے ہوئے آواز دی، مس۔ وہ ذرا سی گردن پیچھے موڑ کر رکی اور انگریزی میں بولی، یس، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اس کے انگریزی پر کوناٹ کا مانجا چڑھا ہوا تھا۔ آواز میں ایک ترنم تھا جو غالباً نشاط آرا ریڈیو اور فلم فیم سے ورثے میں ملا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے داخلے کی مشکل بیان کی تو وہ خالصتاً سرکاری لہجے میں بولی، دیکھیے، اگر ان کی فرسٹ ڈویژن نہیں آ سکی تو انہیں کسی اور کالج میں کوشش کرنا چاہیے۔ داخلے کے لیے تو یا ہم سیکنڈ ڈویژن کو بھی انٹرٹین نہیں کر رہے۔ یہ جواب سن کر میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر کوئی لڑکی اس کالج میں پڑھنا چاہے 3rd ڈویژن کے باوجود تو دیکھیے، چاہتا تو انسان بہت کچھ ہے لیکن عموماً بہت کچھ نہیں مل جاتا۔ وہ یہ جواب دیتے ساتھ ہی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ لنگرڈین بجائے بین اتراتے کس قدر ہے، میری بہن کی آواز آئی۔ جس وقت میری بہن پرنسپل صاحبہ کے دفتر سے بھیگی ہوئی آنکھیں پوچھتی باہر نکلی تو مجھے عجیب قسم کی خوشی ہوئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے لنگرڈین پکارنے والی کو کالج میں داخلہ نہ دے کر پرنسپل صاحبہ نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو۔ ملاقاتوں کا سلسلہ یہاں سے یوں پھیلا کہ پاؤں تو اس کے دھنک کی طرح دھرتی پر جمے رہے اور رنگ اس کے آسمان تک تن گئے۔ انہی رنگوں کا جادو تھا کہ میں ہر شام ہاسٹل کے سامنے نواڑی کرسی پر بیٹھتا اور مس دلبری حیدر کی راہ تکتا رہتا۔ ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران میں نے ایک دن دلبری حیدر سے کہا، تمہارا نام دلبری کس نے رکھا ہے؟ بڑا واہیات نام ہے۔ اس نے میری صاف گوئی پر برا مان کر جواب دیا، میری چچی جان نے میرا نام رکھا تھا۔ چچی جان نے؟ ان کی چھوٹی بہن کا نام دلبری تھا، بیچاری کی ابھی نتنی بھی نہ اتری تھی کہ مر گئی۔ نتنی کا ذکر ایک پروفیسر قسم کی عورت کے منہ سے سن کر میرے کان ہلنے لگے۔
نتنی؟ لیکن نتنی تو کنواری کوٹھے والیاں پہنتی ہیں۔ تو میری چچی وہیں کی ہے نا، نشاط آرا نام ہے ان کا۔ چچا جان سے شادی کر لی ہے انہوں نے اب۔ میں معجوب سا اس کا منہ تکنے لگا۔ خدا قسم آپ نہیں جانتے وہ کس قدر نیک اور پاک باز عورت ہے۔ ساری عمر کی کمائی میرے چچا کے پیروں میں لا ڈالی۔ گریٹ عورت ہے، گریٹ۔ مجھے تو جو کچھ نشاط چچی کہتے ہیں میرے لیے پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے، لیکن میرے دل کے سنگ مرمر پر اتنی جلدی لکیر نہیں پڑتی، اسی لیے میں بددل ہو کر وہاں سے اٹھ آیا۔ اس واقعے سے پہلے ہمارے گھر کے نائن دلبری خانم کے گھر میں میرا رشتہ لے کر جا چکی تھی۔ واپسی پر علم ہوا کہ دلبری خانم کی ماں تو رشتہ کرنا چاہتی ہے، لیکن باپ چونکہ 6 برس سے اس کی کمائی کھا رہا ہے، اس لیے اسے بہت پس و پیش ہے، اور وہ کہتا ہے سیدوں سے باہر ہرگز شادی نہ کرے گا، اور سید بھی بخاری ہوں تب بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ابھی ملاقاتیں شوکیس کی طرح آراستہ اور جگمگاتی تھی، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں پر بہت زائد غصہ چڑھا، اور میں نے گھر میں وسعت قلب پر وہ لیکچر دیے کہ پنڈال میں کسی اور کو بولنے جوگا نہ چھوڑا۔ منگنی ہو جانے کے 10ویں روز پتہ چلا کہ دلبری کے گھر والے سید نہیں ہیں، مراسی ہیں، اور ان کا شجرہ نسب جھوٹا ہے۔ گھر والے مور پنکھ اکانے ہوئے کووں پر تبصرہ کرتے ہوئے، اور میں ہاسٹل پہنچا۔ دلبری چند پروفیسر نما سہیلیوں کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر لان کی طرف آئی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس کی قید نما چال پر بہت غصہ آیا۔ مزاج بخیر ہے آپ کے؟ کچھ تیوری چڑھی ہے آج؟ دلبری نے نواڑی کرسی پر پاؤں رکھ کر سینڈل کا بکر لگایا اور میری جانب دیکھنے لگی۔ کچھ جواب نہ دیجیے گا؟ میں پھر بھی چپ رہا۔ دیکھیے میری سہیلیاں منتظر کھڑی ہیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، آپ وجہ تو بیان کیجیے منہ تھتانے کی۔ آپ وجہ نہ پوچھیے، فلم دیکھیے، پہلا، دوسرا اور تیسرا شو۔ یہ کہہ کر میں اٹھا، موٹر سائیکل کی جانب چل دیا۔ خیر پہلا شو تو اب تک ختم ہو چکا ہوگا، آپ کہیں تو دوسرا شو بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک دبی سی التجا تھی۔ میں واپس لوٹ آیا۔ آپ کے گھر والے سچ کیوں نہیں بولتے؟ اور آپ کے گھر والے اس سچ کا اس قدر مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ سچ کے بغیر کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور وہ آہستہ سے بولی، خیر میں آپ کے ساتھ یہاں اتفاق نہیں کر سکتی۔ میرے نزدیک جو رشتہ سچ پر قائم ہوتا ہے ہمیشہ شکست و ریخ سے دو چار ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی سچ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عزیز سے عزیز شخص کو بھی ہمیشہ کونین کیپسول میں بند کر کے پلانا پڑتی ہے۔ اب ہم دونوں بڑی گرما گرم بحث کرنے لگے، جیسی بحث عموماً دو تازہ ایم اے پاس میں ہوا کرتی ہے۔ اسی بحث میں برنارڈ ہسل اور ہاکسلے کے نام بلا تکلف آنے لگے۔ ٹیوما اور یوجین اونیل کے اقتباسات سے پیش کیے جانے لگے۔ ہماری بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پروفیسر سہیلیاں راہ دیکھ دیکھ کر رخصت ہو گئیں، اور لان کی سبز گھاس رات کے پہلے اندھیرے میں کافی مائل نظر آنے لگی۔ جب اندھیرے نے اپنی نرم ستر پوشی چادر پھیلائی اور بحث میں ہم دونوں کی تمام بھاپ نکل گئی، تو میں نے دل برداشتہ ہو کر کہا، لیکن اگر آپ لوگ سید نہیں تھے تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ میں سید ہوں ماں کی طرف سے؟ گوت ہمیشہ باپ کی چلتی ہے، لیکن روز محشر ہر انسان ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ معاملہ پھر روز محشر، سورہ اسرافیل اور معجزوں کی طرف جا نکلا، اور اصل موضوع کی چھان پھٹک نہ ہو سکی۔ اتنا ضرور ہوا کہ مجھے اس سے ملنے کے بعد اس کی ذات سے کوئی علاقہ نہ رہا۔ شادی کی اولین تیاریوں کے دن تھے۔ میرے گھر والے چونکہ اس شادی میں اپنے آپ کو مجروح پارٹی تصور کرتے تھے، اس لیے تمام اخراجات ابا جان کی طرف سے ہونے کے بجائے مجھ ناتواں کے کندھوں پر آ پڑے۔ میں نے اپنی کمپنی میں 6 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لی، لیکن اخراجات کی فہرست اتنی طویل تھی کہ 6 ماہ کی تنخواہ تو کیا 6 سال کی پیشگی بھی اس کی متحمل نہ ہو سکتی تھی۔ میں پیسوں کے جوڑ توڑ میں لگا ہوا تھا، اور ہر نرم دل آدمی سے زمانے کی مہنگائی کا ذکر اس لیے کر بیٹھ جاتا تھا کہ اس کے تلوں کا تیل جان سکوں، لیکن شاید ان دنوں تلوں میں تیل ہی نہیں رہا، یہ بھی مصنوعی ہی بننے لگے ہیں۔ کسی نے میری مدد گوارا نہ کی۔ جس روز میں نے دلبری سے 1000 روپے مانگے، اس روز میری والدہ بڑے زیور لینے سوئے بازار جانا چاہتی تھی۔ روپے کا ذکر سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ میں تم سے 1000 روپے مانگ رہا ہوں، خدا قسم ادھار، پائی پائی لٹا دوں گا۔ وہ تنکے سے دانت کو ریتی رہی اور منہ سے کچھ نہ بولی۔ ایک دوست نے 4000 دینے کا وعدہ کیا ہے، جتنی جلدی وہ رقم مل گئی روپے لٹا دوں گا۔ میرے پاس ہوتے تو کیا میں انکار کر دیتی؟ آخر اتنے سال کی سروس ہے، تمہارے کچھ نہ کچھ تو پس انداز کیا ہی ہوگا۔ اور وہ بڑے بجھے ہوئے لہجے میں بولی، اگر تنخواہ میں پوری پڑتی تو شادی کون کافر کرتا؟
اس کے انکار نے گویا پہلے ہی چھپکلی کو دم کاٹ دی تھی۔ اب دھڑ میں مفلوج ہو گیا۔ میں بھڑک کر بولا، یعنی تم محض پوری ڈالنے کے لیے شادی کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ آپ میرا غلط مطلب نہ لیجیے۔ آپ کا کبھی کوئی صحیح مطلب نہیں ہوتا، ورنہ میں اسے آج تک سمجھ گیا ہوتا۔ وہ بھی انگریزی کی پروفیسر تھی، انگریزوں کا سارا غصہ تھا اس کا، اور پھر انگریزی میں محققانہ قسم کا غصہ اتارنے لگی۔ آپ اتنی ساری انگلش بول کر مجھے مرعوب نہیں کر سکتی۔ 1000 کی تو آپ مدد کر نہیں سکی، ساری عمر کیوں کر آپ میرا ساتھ دیں گی؟ آپ کیا مجھ سے اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ میں ساری عمر آپ کی مدد کروں؟ مالی مدد؟ اور فقط مالی مدد کے لیے تو انسان شادی نہیں کرتا۔ میں گھبرایا۔ میرے کالج کے 3 پروفیسروں کی شادی اسی طرح ہوئی ہے۔ بیچاریوں نے شادی اس لیے کی تھی کہ ملازمت سے چھٹکارا ہوگا، اگلوں نے دم نہیں مارنے دیا۔ بیچاریاں 3 بچوں کے باوجود پڑھانے آتی ہیں ہر روز۔ خیر، اگر میاں بیوی دونوں کام کریں تو کچھ ایسی قیامت نہیں ٹوٹتی۔ ٹوٹتی ہے عورت پر۔ وہ بھرائی آواز میں بولی، اخراجات بہت ہو چکے ہیں، ایک بیچارہ آدمی ان کی کفالت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ میں دلبری کو شادی کے بعد پروفیسرنی کے روپ میں نہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے انکار نے ہمیں پھاڑ دیا۔ پانی میں شگاف پڑ گیا۔ ہم دونوں بحث میں بری طرح الجھ گئے۔ اس وقت جھڑپیں ہوتی رہیں جب تک ان کا رنگ کافی مائل نہ ہو گیا۔ اس وقت جب درختوں سے رین بسیرا لیتی چڑیوں کی آوازیں آنی بند ہو گئی تھیں اور لڑکیاں ٹینس کے بلے اٹھائے سفید کپڑوں میں ملبوس ہاسٹل کی جانب جا چکی تھیں، ہم دونوں سمجھوتے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بحث میں سے تمام تر بھاپ نکل چکی تھی اور اس کی اور میری آواز میں پشیمانی کا عنصر غالب تھا۔ مجھے کچھ اپنی مجبوریاں اور میں اسے کچھ اپنی مجبوریاں سمجھانے پر آمادہ تھا کہ ہیڈ گرل اچانک آ گئی اور آتے ہی بولی، مس ہیدر، ایکسکیوز می، آپ کا فون آیا ہے، جلدی آئیں۔ آپ میرا انتظار ضرور کریں۔ دلبری یہ کہہ کر جلدی سے آڑوؤں کے جھنڈ کی طرف چل دی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا پرس کرسی پر پڑا رہ گیا۔ اندھیرا تھا اور ایک عورت کا پرس سامنے پڑا تھا۔ میں اسے کھولنے کی رغبت پر قابو نہ پا سکا۔ پرس کھولتے ہی ایک بار مجھے ہلکی سی ملامت کا احساس ہوا، جیسے اپنے دوست کی چغلی کرتے وقت ہوا کرتا ہے۔ پھر جب پرس کھلا اور سستے یوڈیکولون کی خوشبو اٹھی تو میں ندامت بھول کر سارے خانوں کی کنسوئیاں لینے لگا۔ اندر کئی غیر ضروری 3 لپسٹکیں اور ٹوٹی ہوئی کنگھیوں کے علاوہ ریزگاری سے بھرا ہوا ایک چھوٹا اور 100 کے 10 نوٹ تھے۔ میں نے پرس کو انمانے جی سے بند کر دیا۔ جب دلبری حیدر واپس آئی تو اس کے چہرے کی لپسٹک بالکل تازہ تھی اور منہ دھلا ہوا تھا۔ سیدھی فون کر کے آ رہی ہوں، خدا قسم، فون تو ٹیلی گرام سے بھی بدتر ہے، خون خشک ہو جاتا ہے میرا تو۔ دلبری؟ جی۔ شام کے دھندلکے آئے اور میں نے ازسر نو بٹھا کر کہا، مجھے 1000 کی ضرورت ہے، خدا قسم میرے پاس 10 روپے بھی نہیں، پرس خالی ہے بالکل۔ 1000 آپ کہہ رہے ہیں؟ تمہیں پچھلے 2 سال کے ایریئرز نہیں ملے ابھی کہاں؟ جی ابھی تو اسٹیٹ بینک سے خط ہی نہیں آیا ہے۔ میں نے چپ چاپ اس کا پرس سامنے کیا اور سلام کر کے چلا آیا۔ منگنی نہیں ٹوٹی تھی، لیکن سرد جنگ دونوں طرف جاری تھی۔ ہمیں اپنا اپنا مورچہ مضبوط کرتے دوسرا ہفتہ تھا کہ ایک روز مجھے اپنے دفتر میں اس کا خط ملا۔ لکھا تھا، خدا قسم میں اس روز کی حرکت پر نادم ہوں۔ دراصل آپ کی مدد نہ کرنے کی ایک بڑی گہری اور نفسیاتی وجہ ہے۔ میری ایک دوست جو میرے ساتھ یہاں جغرافیہ کی پروفیسر ہے، 3 سال تک ایک آدمی کی مدد کرتی رہی ہے۔ اب جبکہ اس آدمی کی حیثیت قابل رشک ہو چکی ہے، اس نے میری دوست سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ روپے کو درمیان میں لا کر روپیہ بھی گنواؤں اور آپ کو بھی۔ ویسے آپ مجھے ملنے آئیں تو مجھے چشمے براہ پائیں گے۔ دلبری کو اپنے لیے چشمے براہ دیکھنے کا شوق مجھے اسٹاف ہاؤس لے گیا۔ میں پورے 2 گھنٹے لان پر بیٹھا رہا۔ شام کی سیاہی میں لان کافی مائل ہوئی، پھر سیاہ نظر آنے لگے، لیکن دلبری نہ آئی، حالانکہ وہ اندر موجود تھی۔ دوسری صبح دفتر میں مجھے اس کا فون ملا۔ ہیلو کے ساتھ ہی وہ شروع ہو گئی، ذرا دیکھیے، جو قدم میں نے اٹھایا تھا دراصل وہ آپ کو اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر آپ شادی سے پہلے مجھے نہیں منا سکتے تو غالباً شادی کے بعد تو آپ کا رویہ اور بھی سخت ہو جائے گا۔ میں نے بات کا سلسلہ توڑنے کے لیے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ فون آپریٹروں کی اسی خوبصورت آواز میں بولتی گئی، میں کل شام آپ کو بلا کر نہ ملنے کی معافی چاہتی ہوں، لیکن یہ قدم میں نے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا۔ غالباً آپ بہت مجبور آئے تھے، میری خوشی کی خاطر آپ کو اپنی خوشی کے لیے آنا چاہیے تھا۔ اب میں کڑک کر بولا، اور اس بات کو کیسے پائے ثبوت تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ میں اپنی ہی خوشی کے لیے آیا تھا؟ وہ شدھ آکسفورڈ کے لہجے میں بولی، یہ ثبوت تو آپ کو وہاں پہنچانا چاہیے۔ نشاط آرا کی بھتیجی ایک ایسا اونٹ تھی جو کسی کربٹ نہ بیٹھ رہا تھا۔ میرے پاس ایسے ثبوت کے لیے کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ دیکھا؟
فون میں ایک دم کسی آدمی کی آواز آنے لگی۔ وہ جھینگا مچھلی کا بھاؤ پوچھ رہا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا اور دل بڑی کی لنگڑی شخصیت کو بھلانے میں مصروف ہو گیا۔ اسی طرح تنی میں شادی کی تاریخ ٹھہر گئی اور ہم میں سمجھوتے کی صورت نہ نکل سکی۔ تیاریاں دونوں جانب بری طرح جاری تھیں۔ ایک روز وہ اچانک مجھے سینما گھروں کے سامنے سٹلز دیکھتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ گدی پر بڑا جوڑا سا بنا ایک پروفیسر صورت لڑکی موجود تھی۔ دونوں ایک وجیح صورت ہالی ووڈ ایکٹر کو دیکھنے میں محب تھی، جو مجھے بالکل احمق نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی پشت پر کھڑا رہا اور جب وہ پلٹی تو مجھے اس قدر نزدیک پار کر ڈولی، ہوا کے جھونکے سے یوکلپٹس کی کونپل۔ دلبری نے زرد سوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں زرد چوڑیاں تھیں، بازو پر زرد سابر کا پرس تھا، ساری نشانیاں بما، چہرے پر ہوائیاں اڑنے کے مایوں بیٹھی ہوئی لڑکی سی تھیں۔ آپ؟ میں نے شائستگی سے اس دوست کو سلام کیا اور خشک ہلکی سے پوچھا، آپ پنجابی فلم دیکھنے آئی ہیں؟ اس کی دوست، جو غالباً جغرافیہ کی پروفیسر تھی اور دلبری کی روحانی پیشوا تھی، اور جو غالباً کسی قسم کے مرد کی 3 سالی مدد بھی کر چکی تھی، مسکرا کر بولی، جی، جب ہم دونوں بہت اداس ہوتی ہیں تو ہمیشہ پنجابی فلم دیکھتی ہیں، ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے کھیوں سے دلبری کی طرف دیکھا۔ وہ لاتعلقی سے ابھی تک پوسٹر دیکھے جا رہی تھی۔ ٹکٹ خرید لی ہے ٹکٹ خرید لی ہے آپ نے؟ میں نے روحانی پیشوا سے پوچھا۔ کھڑکی نہیں کھلی ابھی۔ آپ میرا انتظار اوپر چل کر کریں، میں ابھی ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ جب میں ڈریس سرکل کی 3 عدد ٹکٹیں لے کر پہنچا تو وہ اوپر والے برآمدے میں دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی سٹلز دیکھ رہی تھی۔ ان کی ہنسی کا مجھ پر خوشگوار اثر ہوا اور میں نے پاس جا کر کہا، آئیے چلیں۔ روحانی پیشوا درمیان میں، دلبری اور میں اس کے دائیں بائیں چلنے لگے۔ اسی طرح ہم سینما ہال کے اندر پہنچے اور پھر جغرافیے کے پروفیسرنی کو درمیان والی سیٹ پر بٹھا کر بیٹھے۔ جب انعامی بانڈز خریدے کی سٹلز نیم اندھیرے میں سکرین پر آئی تو میں نے اپنا بازو روحانی پیشوا کی سیٹ کی پشت پر رکھا۔ جب قومی بجٹ کے ہفتے کا اشتہار آیا تو میرا ہاتھ دلبری کی پشت پر تھا۔ جب سگریٹ پینا منع ہے کی سٹلز دکھائی جانے لگی تو میں نے اپنی انگلیاں دلبری کے جوڑے پر رکھی۔ لیکن جب اصلی فلم کے سینسر کا سرٹیفکیٹ دکھایا گیا اور ٹائٹل شروع ہوا تو یکدم دلبری سیٹ پر بالکل آگے کو ہو بیٹھی اور میرا بازو اس کی سیٹ کی پشت پر لٹکا رہ گیا۔ سوکھی ہوئی توری منڈیر پر سے لٹک آئی۔ اس کے بعد فلم کی ہیروئن پہلی ملاقات میں ہیرو سے دوچار ہوئی۔ 2-4 لمحے بعد وہ ملک خدائے ماست سمجھ کر ساری سکرین پر ہڑونگے بھرتی، درختوں سے لٹکتی، بچوں کی طرح ٹخنے زمین پر رگڑتی، بسورتی آنکھیں بناتی محبت کا گیت گانے لگی۔ حال میں پورا فلمی ماحول طاری ہو گیا۔ انٹرول تک پورے 5 گانے ہو چکے تھے۔ کہانی جہاں سے چلی تھی وہیں آ کر رکی تھی، البتہ ہیرو اور ہیروئن 2 گا چکے تھے۔ گاؤں کی قواریاں گھڑے بجا بجا کر ناچ چکی تھیں اور ویلن ہیرو اور ہیروئن کے محبت کرتے دیکھ چکا تھا۔ یہ بات البتہ امید افزا تھی، کیونکہ روحانی پیشوا کا خیال تھا کہ اب فلم میں ڈرامہ اور سسپینس پیدا ہو گیا ہے۔ میلو ڈرامہ اور لمبے لمبے مکالموں کا روشن مستقبل نظر آنے لگا تھا۔ انٹرول کے دوران میں نے چائے منگوائی، روحانی پیشوا نے چائے بنائی، میں نے دلبری کی نقل میں ایک عدد کریم رول کھایا، جس کریم سے باسی ہونے کی وجہ سے کھٹی لسی کی بو آ رہی تھی۔ انٹرول کے بعد سارا وقت گھوڑے دوڑتے رہے، 2-4 بار لڑائیاں ہوئیں، ہر بار ہیرو کا پلہ بھاری رہا۔ ہیروئن ایسے گھر میں جہاں بہت سارے غیرت مند لوگ برسیاں اور حلم لیے غیرت کے ڈائیلاگ بولا کرتے ہیں، ایمن کے راگ میں بھرپور گلے کے ساتھ سیڈ سانگ گایا۔ انٹرول کے بعد میں اور روحانی پیشوا باتیں کرتے رہے۔ مایوں بیٹھی دلبری نے ایک بار بھی ہم سے کلام نہ کیا۔ جغرافیہ کے پروفیسر نے فلموں کی کافی رسیاں لگتی تھی اور مختلف ایکٹروں کے نام اور ان کے گھریلو حالات بھی اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے وہ مجھے ساتھ ساتھ ایسی باتیں بتاتی گئی جو مجھے معلوم نہ تھیں۔ جب سکرین پر چاند تارے والا سبز جھنڈا آیا اور ہم پاک سے زمین کی تعظیم میں اٹھے تو دلبری روئی روئی سی نظر آ رہی تھی۔ لمحے بھر کو میں حیران سا رہ گیا۔ انگریزی پڑھانے والی پروفیسر اور پنجابی فلم دیکھ کر روئے، یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ بہرکیف دلبری کے ساتھ عجیب باتوں کا رونما ہونا عام سی بات تھی۔ جب ہم سیڑھیوں سے اتر کر برآمدے میں آئے تو رش کی زیادتی کے باعث میں آگے آگے ہو لیا۔ میرے بعد روحانی پیشوا اور اس کے بعد دلبری تھی۔ ایک بار دائیں بائیں سے اس قدر لوگوں کا دباؤ پڑا کہ جغرافیہ کے پروفیسر نے میرا بازو پیچھے سے پکڑ کر سہارا بھی لیا۔ جب ہم ٹیکسی میں داخل ہوئے اور ٹیکسی مال روڈ پر پہنچی تو دلبری نے پرس کھولا اور ہتھیلی میری طرف بڑھا کر بولی، لیجئے ٹکٹوں کے پیسے۔ معاف کیجئے، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، اپنے اور آپ کے پیسوں کو الگ الگ سمجھوں۔ میں نے کہا،
حساب حساب ہوتا ہے، وہ کہنے لگی۔ دوستی میں حساب بے معنی چیز ہے، میں نے پنجابی میں جواب دیا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر دونوں کالج کے بڑے پھاٹک پر آہستہ آہستہ انگریزی میں خسر پھسر کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد روحانی پیشوا اندر چلی گئی اور دل بڑی پھاٹک میں آدھی اندر اور آدھی باہر ہو کر بولی، میرا خیال ہے کہ یہ شادی جو ہونے والی ہے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری اور آپ کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ آپ اپنی اس دوست کو چھوڑ دیجئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لمحہ بھر کو سوچنے لگی اور پھر بولی، دراصل میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی جو دیکھنے میں ہاسٹل میں رہتی ہوں، لیکن کیونکہ میری طبیعت گھر والوں سے مختلف ہے۔ دیکھیے، میری پیدائش نومبر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ نومبر میں جنم لینے والے لوگ عموماً ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ نباہ کر لیا کرتے ہیں۔ اب وہ ابرو چڑھا کر بولی، لیکن میرے نزدیک نباہ کرنا خوشی کی معراج نہیں ہے۔ یہاں سے پھر انگریزی میں بحث کا آغاز ہوا۔ خوشی پر جو تھیوریاں موجود تھیں ان پر بحث اس قدر پھیلی کہ بیچارہ ٹیکسی والا ہارن بجانے پر مجبور ہو گیا۔ میں واپس چلنے لگا تو وہ بولی، دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ میں کسی آدمی کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ میں مین ہیٹر ہوں، ایسی کوئی جنس موجود نہیں ہے مجھے بڑے کمپلیکس میں ٹانگ کی وجہ سے۔ سب دور ہو جائیں گے۔ اب اس نے نظریں جھکا کر کہا، جس سے بھی شادی کروں گی اسے پنجرے میں بند کر کے رکھوں گی، اس کی نظروں کو باندھ کر رکھوں گی، اور چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے اسی لیے بہتر یہی ہے کہ دیکھو دلبری، کوئی واضح وجہ ہو تو میں پیچھے ہٹ جاؤں، یہ جو تم شاخسانے چھوڑتی ہو بلا وجہ۔ آج ہی کی مثال لے لیجئے، آپ جب مسٹر مرزی سے باتیں کر رہے تھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، حالانکہ میں خوب جانتی تھی کہ مسٹر مرزی کے ساتھ آپ کو کیا۔ میں اپنی نیچر کو کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم اپنی ترمزی کو طاق پر رکھو، خدا قسم مجھے دیسی صورتوں سے وحشت ہوتی ہے۔ اب وہ پھاٹک سے سر لگا کر بولی، ایک بات تو اور بھی ہے۔ اب اور کیا بات ہے؟ آپ نے میری کرسی پر بازو رکھا، اور دیکھیے، میں شادی سے پہلے آزادیوں کی قائل نہیں۔ پھر وہ فر انگریزی بولنے لگی۔ اب جنسی بے راہ روی اور اس کی روک تھام پر دھواں دھار بحث ہونے لگی۔ ٹیکسی والا پہلے ہارن بجاتا رہا، پھر ویل پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب عورت بے پناہ خوبصورت ہو تو اسے معاف کرنا بہت سہل ہوتا ہے، لیکن جب عورت میں صرف کشش ہو تو کئی بار یہ کشش تلاش کرنے میں مشکل درپیش ہوتی ہے۔ دلبری بحثوں میں ہمیشہ مجھ سے جیت جایا کرتی تھی۔ شاید اس کی وجہ اس کا مطالعہ تھا، یا شاید اس کی وجہ اس کی وہ آواز تھی جس میں نشاط آرا کی ریڈیو اور فلم فیم کے سر گونجتے تھے۔ میں ہار تو جاتا تھا، لیکن خوش خلقی کے ساتھ مارنا مرد کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اس بار جو دلبری نے امریکی کلچر سے حوالے دے کر جو باتیں کیں اور بیٹلز اور ہیپنز کا ذکر کیا تو مجھ سے جواب نہ بن پڑا۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو میرا فیصلہ کچھ اور ہوتا، لیکن اس وقت اس کی کشش کچھ مان پڑ چکی تھی۔ مجھے اس کی ٹانگ کا نقص صاف نظر آ رہا تھا۔ اس پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پڑھے لکھے پن سے مجھے اللہ واسطے کا بیر پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے ٹیکسی کی طرف مڑتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں مس ہیدر، میرا اور آپ کا گزر بہت مشکل سے ہوگا۔ دراصل جس شیر کے منہ کو آدمی کا لہو لگ جائے وہ آدم خور ہو جاتا ہے، اور جس عورت کے منہ کو لگ جائے وہ آدم بیزار ہو جاتا ہے۔ آپ شوق ہے ساری عمر پروفیسر ہی رہے، زندگی میں بڑا عہدہ پائیں اور بڑی موٹی پینشن ریٹائر ہوں، ایک سیدھی سادی ان پڑھ عورت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ اس کے بعد میرے گھر تو شادی کے انتظامات جاری رہے۔ خدا جانے دلبری کے گھر کیا ہوا، وہاں کوئی نیا دولہا دستیاب ہو سکا کہ نہیں۔ ہاں، میرے لیے گھر والوں نے خوش شکل، کم پڑھی لکھی، نہایت اطاعت گزار، محبت کرنے والی بیوی مجھے تلاش کر دی۔ ایسی بیوی پا کر پہلے میں خوش ہوا، پھر مطمئن ہوا، اور بالآخر ایسی زندگی گزارنے لگا جس میں کوئی اشتہا موجود نہ تھی۔ ایک ذہین عورت سے شادی کرنے میں ایک خطرہ موجود ہے۔ جس طرح وہ ہر وقت آپ کو چوکندہ رہنے پر مجبور کرتی ہے، وہ بذات خود ترقی کی ٹریننگ ہے۔ شخصیت کی جلا کا بڑا کارآمد نسخہ ہے۔ صبر آزما آدمی کے ہتھیار کبھی زنگ آلود نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد میں اس طرح اپنے شب و روز سے لطف اندوز ہونے لگا جیسے بے نمک کی دعوت درپیش ہو۔ اس دعوت کو کھاتے کھاتے اچانک ایک شام عجیب واقعہ ہوا۔ میری بیگم نے مجھے دفتر فون کیا کہ میں 4 سیٹیں شمع سینما میں بک کروا لوں۔ وہ اپنی 2 سہیلیوں سمیت 5:45 کے قریب گیلری کے پاس دائیں ہاتھ کی سیٹیں دیکھ رہی ہوں گی۔
میں وہی مہینے تلاش کر لوں. میں پورے 5:45 اومنی بس سے آگے والے پل پر تھا. مار دھاڑ سے بھرپور ایک پنجابی فلم کا 22واں ہفتہ تھا. میں نے سٹلز کے پاس اپنی بیوی کو تلاش کیا، پھر برآمدے میں دیکھا. سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ڈھونڈا اسی تلاش میں، اور انتظار میں 6:30 ہو گئے تو میں گیٹ کیپر کے پاس پہنچا اور اسے سمجھا دیا کہ بھی تھوڑی دیر میں کچھ خواتین آنے والی ہیں، ان کی ٹکٹیں میرے پاس ہیں. میں ان کا انتظار کروں گا. ہاں، میں ابھی اندھیرا نہ ہوا تھا. موسیقی جاری تھی. مجھے سگریٹ پینے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن ہال کی خنکی نے ایسا سکون پہنچایا کہ میں اپنی سیٹ پر جا بیٹھا. پاس کی 5 سیٹیں خالی تھیں اور سامنے والی قطار میں ایک جانا پہچانا سر نظر آ رہا تھا. وہی نیم سمرے، نیم بکھرے بال، وہی گردن پر بڑا سا جوڑا. میرا دل بجھ گیا. پھر دلبڑی نے مڑ کر مجھے سلام کیا اور مسکرا دی. میں اپنی سیٹ چھوڑ کر اگلی قطار میں پہنچا. اس کے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گیا. مجھے اسے دیکھ کر ایسی خوشی ہوئی جیسے اپنا کوئی ہم وطن دیار غیر میں نہ مل جائے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اسی کالج میں ہیں ابھی تک؟ ابھی تک وہیں ہوں. اور کوئی قابل ذکر بات؟ میرا اشارہ اس کی شادی کی طرف تھا. کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی فی الحال. آپ نے شادی نہیں کی ابھی تک؟ وہ مسکرا دی. بتیاں بجھ گئی اور اسکرین پر پہلی سلائیڈ آئی. پاک وطن کو صاف رکھیے. اندھیرے نے باتوں کو آسان کر دیا. لیکن آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ ہلکی سی آہ بھر کر وہ بولی. زندگی میں بار بار اپنی پسند کا آدمی بھی تو نہیں ملتا. یعنی آپ فی الحال تو میری بس چھوٹ چکی ہے. اس وقت نیم اندھیرے میں انعامی بانڈ کی سلائیڈ کے ساتھ میری بیوی اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ گیلری کے دروازے پر برآمد ہوئی. یکدم اندھیرے میں آ جانے کے باعث وہ سب سن سی گیلری کے شروع میں کھڑی تھی. میں چپکے سے اٹھا اور پچھلی قطار میں آ کر بیٹھ گیا. جب سگریٹ پینا منع ہے کی سلائیڈ جاری تھی تو ایک لمبا سا آدمی میرے پاس سے گزرا اور سامنے دلبری کے پاس والی سیٹ پر جا بیٹھا. پھر اس نے اپنا بازو پھیلا کر دلبری کی سیٹ پر رکھا. دونوں کے ہنسنے کی آواز مجھ تک کوڑیا لے سانپ کی طرح لہرائی. دلبری نے اپنا سر اس بازو پر ٹیک لیا. جس وقت فلم کے سینسر کا سرٹیفکیٹ دکھایا جا رہا تھا میں نے اپنی بیوی سے معذرت طلب کی اور ہال سے باہر نکل آیا. خدا جانتا ہے کہ آج تک پھر کسی سینما گھر میں گھسنے کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا. خدا جانے کیوں.